السلام علیکم ناظرین، حرف راز پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ ذوالفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں اوریہ مقبول جان صاحب۔ آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہیں سب سے پہلے ان کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر ان پہ اوریہ صاحب کی جانب بھی میں جاؤں گی بات چیت کے لیے۔ بہت اہم ایشوز جو آج کل چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو چل رہا ہے کہ ملک میں الیکشن کے حوالے سے اور قبل از وقت انتخابات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ ہم ہر روز جلسے جلوسوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تمام پارٹیز تقریباً جو ہیں اب یہی بات کر رہی ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن الیکشن ہو کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جب سب متفق ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن ہو نہیں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہم بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے۔ سی پیک کے حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں سی پیک کے حوالے سے کافی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور کچھ یہاں پہ بھی ایسے ایشوز، کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سی پیک پر کافی زیادہ مسئلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو تیسرا ٹاپک ہمارا آج ہوگا وہ ہے افغانستان میں پہلا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے طالبان حکومت کا۔ بڑی اہم یہ خبر ہے، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو پہلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے کچھ جو گفتگو کی ہے سیاست دانوں نے، پرویز الہی صاحب نے بھی الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہے، اور یہ سب پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی۔ جی، بنیا پاکستان میں اس وقت ممکن ہی نہیں۔ پاکستان میں فوری نئے انتخابات کی ضرورت ہے۔ اگلے کہا جا رہا ہے 72 گھنٹے اہم ہیں، میں یہ کہتا ہوں 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے۔ آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں۔ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا پاکستان میں از حد ضروری ہے۔ صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی ٹرنیور پوری کریں، کہ ابھی ٹرنیور رہتی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ وفاقی سطح پہ الیکشن کرا دیں اور صوبوں کے بعد۔ اچھا، سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب کے بیان کے حوالے سے اوریہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے میں یہ حکومت جاتے دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں کتنے گھنٹے ہیں؟ کل رات جو اسلام آباد تھا افواہوں کی زد میں رہا، بالکل بالکل، اور چاروں طرف سے یہ ہو رہی تھی کہ ابھی حکومت گئی، ابھی حکومت گئی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے 2-3 لوگوں کے نام بھی آتے رہے کہ جن کے بارے میں کہ وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ سچویشن یہ ہے کہ آج ہم اگر پورے ایک مہینے کو انالائز کریں، بلکہ پچھلے 2 مہینوں کو انالائز کریں، تو ہمیں حیرانی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک چلتے ہوئے سسٹم کو اچانک کس بنیاد کے اوپر جو جسے کہتے ہیں جھنجھوڑ کے رکھا گیا۔ بالکل بالکل، اس کی جھنجھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری خواہشات لے کے اس مارکیٹ میں آتے ہیں، جسے ہم سیاست کی مارکیٹ کہتے ہیں، اور اس سیاست کی مارکیٹ میں ایک تو سیاستدان ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں، ایک ہے جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اس 2 مہینوں کے اندر جتنی کھل کے سامنے آئی ہے اور جتنی پبلک کی برنٹ اس نے فیس کی ہے، میرا خیال ہے اگلے شاید کئی سالوں میں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ شاید اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کا شکار نہ ہو سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو مشہور وہ ہے جو عمران خان صاحب کا ایک وہ ہے جیسے کہ بیانیہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک خط آیا تھا اور امریکہ چاہتے تھے کہ سارا وہ ایک بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس بیانیہ کے اوپر عالمی سطح پہ بھی گفتگو ہو رہی، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس بیانیے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ جو جناب میں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گامدہ شوق وسی، کچھ ہم لوگوں میں سے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اب بہت ہو گئی، اب کچھ اور کا راستہ نکالے، کچھ سانو مرندہ شوق، یہ مرنے کا شوق تھا۔ اس مرنے کے شوق کے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی گندی روایت پیدا ہو گئی ہے بیوروکریسی میں بھی اور ملٹری بیوروکریسی میں بھی، کہ جو باس چاہتا ہے نا، ہم اس طرح کی رپورٹیں بناتے ہیں، ہم اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اوپر شرابی ہے تو نیچے شراب چلے گی، اوپر نمازی ہے تو نیچے ٹوپیاں نماز کے ہوں گی۔ ضیاء الحق اور مشرف کو اگر آپ دیکھ لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں کے زمانے کے آپ فوج کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف یہ ہے کہ تفہیم القرآن پڑھ رہی ہے، درس قرآن ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جب مشرف صاحب آئے تھے تو پتہ نہیں کیا بہت سارے سیکولرسٹک جو ٹرینڈز آگے تھے۔ چونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مرغ بادنما کہاں گھوم گیا ہے، تو گزشتہ 2-2.5 مہینے اس وقت سے پہلے رپورٹیں پیش کی گئی، اور کچھ رپورٹوں میں ظاہر بات ہے ٹھیک بھی تھا معاملہ، کہ عمران خان اگر آج چھوڑ کے چلا گیا تو یہ بہت ان پاپولر آدمی ہے،
یہ پبلک میں نہیں جا سکے گا, جلسے خراب ہو جائیں گے. لوگوں نے اس پہ بڑی توقعات وابستہ کی تھی. دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو تھے, بڑے بڑے اینکر جو تھے, وہ بھی عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر چھوڑ کے چلے گئے. دوسرا یہ تھا کہ پیپل, اس کی جو پی ٹی آئی ہے, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں بھانمتی نے کنبا جوڑا. جیسے ہی عمران خان کو 4 جلسے جو ہے خراب ملے تو یہ سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے اور تاش کے پتوں کی طرح یہ بکھر جائے گی. بالکل. یہ رپورٹوں کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب ہم کچھ کر سکتے ہیں, اس کرنے کے قابل ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تصور لیا کہ ہم تو پہلے بڑی بڑی پارٹیاں اڑا چکے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی کو اڑا دیا, اس سے پہلے ہم نے وہ اتنی بڑی بڑی کیا نام ہے, جب 1958 میں جب خان عبد القیوم خان کی موومنٹ چل رہی تھی, کیا بڑے بڑے لوگ تھے, ایوب خان نے اڑا دیا, کوئی بولا تک نہیں. تو اب بھی نہیں بولے گا. لیکن ٹو دیئر اٹر سرپرائز 10 اپریل کو جو ریاکشن ان کو دیکھنے کو ملا, اس عمران خان کے جلسے, اس نے ان کو ایک دم سے کہتے ہیں گھبرا کے رکھ دیا. بولے نہیں, ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ بولتی نہیں ہوتی, لیکن ان کے اندر ایک فیلنگ. آپ دیکھیں اس اسٹیبلشمنٹ میں وہ خود تو نہیں بولے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایئرس اینڈ آئیز ہیں, اور وہ ہیں ان کی ایکس سروس مین. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ عوام میں نہیں رہتی, کوئی بندہ جو ہے پبلک ڈیلنگ میں نہیں آتا. لیکن یہ لوگ روز اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں, باقی جگہ جاتے ہیں, عام آدمی سے ان کا ڈیلنگ ہے, ان کو پتہ ہے. اور دوسرا جو ہے فوج کے ساتھ ان کے مفادات بھی ہیں, ان سے محبت بھی ہے, ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے. تو انہوں نے جس وقت اس پہ ریاکشن شو کیا, تو سب سے پہلی بات ہے میڈیا میں ان کے آنے کی پابندی لگی. اب تو یہ آبویس ہو گیا کہ پابندی لگی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے غلط اسٹیپ. لیکن یہاں تک بات رک جاتی. ہوا یہ کہ سب سے اہم ترین جس بندے کا پورٹرے بنایا گیا تھا, اور یہ 1986 میں جب شہباز شریف, اس کے بعد 97 میں جب پہلی دفعہ شہباز شریف جہاں لگا ہے, اور جب اس نے یہ جیل روڈ بنائی ہے, تو اس نے کہا تھا کمال آدمی ہے. کیا بات, کیا بات, یہ کمال کر دیتا ہے. اس کو پنجاب کی حد پہ ایک یورپ. آپ دیکھیں, میں سیکٹری انفارمیشن تھا جب شہباز شریف دوسری دفعہ یہاں پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں. میں پنجاب کا ہر اخبار میں خبر ہوتی تھی, پشاور کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک شہباز شریف دے دو, کراچی والے کہتے ہیں ہمیں وزیر اعلیٰ دے دو, ہم اس وزیر اعلیٰ کو چاہتے ہیں. وہ امیج بلٹ ہے. وہ خود بھی کہتے ہوتے تھے کہ دیکھیں میں 18 گھنٹے جاگتا ہوں, میری وجہ سے نون لیگ جیتتی ہے, یہ باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ بھی, ایون میں آپ کو یاد نہیں, ایک دفعہ میں اور پرویز رشید نے کہا آپ نے میرے صحیح طرح پورٹرے نہیں کیا. اچھا, مجھے ہم نے کہا جب بہت ہو گیا, نہیں میری وجہ سے جیتنا سارا کچھ. ہم نے کہا بالکل آپ کا اس کا امیج جو ہے پرویز. اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ شہباز شریف پروونس سے اوپر کی چیز نہیں ہے. مطلب آپ کے خیال میں وہ وزیر اعلیٰ اچھے تھے, بہت اچھے, بہت اچھے. آج بھی کہتا ہوں میرا. اس کے لیے وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے, آپ کو باپ نے پیسے دیے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو پیسے آئے, آپ نے پل بنا دیا. فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آئے, آپ نے شاندار قسم کا ایئرپورٹ ٹھیک کر دیا, آپ نے پی ایچ او سے یہ کر دیا. وہاں تو سوچنا ہے پیسے آئیں گے کہاں سے, وہاں پہ تو پیسے دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آئیں گے کہاں سے بھائی, پیسے ہیں ہی نہیں. بالکل بالکل. یہاں تو آپ نے جا کے مانگ لیے, کچھ کر لیے, لے لیے, کچھ کر لیا. وہاں جا کے اس 1 مہینے کے اندر کوئی اور اگر بت ٹوٹا ہے تو نہیں ٹوٹا, شہباز شریف کا بت ٹوٹا ہے. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بت کو توڑنے میں جتنا خود نون لیگ کے اندر سے لوگوں کا ہاتھ ہے, کسی اور کا ہاتھ نہیں. مطلب آپ کے خیال میں نون لیگ میں تقسیم کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں نا, ایک آدمی اپنا ایک وزیر مقرر کرتا ہے, اور وہ ہے فائنانس منسٹر. آپ اس کو وہاں سے آ کے اسحاق ڈار کو کہتے ہیں اس کی چونچے مارو. اس کو وہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوچے کو, جو چوچے مارتے ہیں نا مرغی, آ کے اس کو سر زخم میں, ایگزیکٹلی یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, فلاں نہیں کر رہا. وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی میں آدمی ہوں, میں کیا ہے کوکو ہے اس کے, چوچو ہے اس کے, جو وہ بیچنے کوکو بیچنے والا آدمی ہوں. تو میں مجھے کتنا شریف آدمی, مسکین آدمی. اچھا, پھر آپ نے جلسوں میں کہنا شروع کیا کہ اس کی جناب آپ گندگی مت اٹھائیں, اس کی عمران خان کی, میں پارٹی سے کہتے ہیں. آپ وہ نون لیگ کے لوگ جو کبھی روز ڈیفینڈ کرتے تھے, آپ مجھے بتائیں محمد زبیر آیا شہباز شریف کو ڈیفینڈ کرنے, مصدق ملک آیا شہباز شریف کو ڈیفینڈ کرنے, پرویز رشید آیا شہباز شریف کو, وہ سارا گروپ جو اس کے ساتھ چلتا تھا مریم نواز کے ساتھ, وہ نہیں آیا. حمزہ شہباز کو آپ نے دکھا تو دیا کہ میرا بھائی ہے اور یہ ہے الیکشن, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آج بھی آپ جب کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہ ہم نواز شریف یہ کرنا چاہتا ہے, او بھائی وزیر اعظم تمہارا شہباز شریف ہے. شہباز شریف ہے, بالکل ٹھیک. مطلب تفریق آپ خود ایک ظاہر کر رہے ہیں. اچھا, تو اس صورتحال کے اندر نواز شریف نے بلا لیا.
اس نے کہا آپ تو روز ہو رہے ہو، اور اس نے مجھے، میری ایک اندر کی خبر ہے کہ اس نے شہباز شریف کو کہا کہ تم بڑا وزیر اعظم بنندہ تم شوق سی بن کے بھیگ لی. دیٹ واز دا سینٹنس وچ ہیز بین اکرڈ. دیکھا کتنا مشکل کام ہے. ٹھیک، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مزید یہ معاملہ رہا تو یہ مکمل طور پہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. 2-3 مہینے بھی رہے تو مسئلہ ایک مطلب تو انہوں نے حکومت اگر مزید رہی اس طرح، ہاں تو ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 3 مہینے کے بعد الیکشن میں جائیں ہار جائیں. صحیح. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دو کہ عمران خان کو لگام دیں، اس کو کہیں سال ایک چپ کر کے بیٹھے. بالکل وہ اس کو کون چپ کرائے گا؟ ٹھیک، کیونکہ عمران خان تو خود کہہ چکے ہیں میں اس کو کون چپ کرائے گا؟ establishment اس کو چپ کرانے کے لیے جو کہتا ہے مجھے تو اوپر بھیجنے کو پلاننگ بن رہی ہے چپ کرانے کے لیے. دوسرا اس نے کہا کہ زرداری صاحب کو کہہ دو کہ ہم جا رہے ہیں الیکشن. اچھا. اور انہوں نے کہا ان کو میسج دے دو. یہ میں بہت ہارٹ سے موت بات کر رہا ہوں. میسج دے دو، یہ کنسلٹیشن مت کرو اتحادیوں کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آج ایم نے کہا کہ سیاست نہیں ہے وہ. اب ایسی صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے دن گزریں گے اتنے دن 2 لوگوں کے لیے خرابی کے ہیں. ایک نون لیگ کے، صحیح، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. پاکستان میں اگر آج چین اور سعودی عرب اپنے پاکڈ پیسے نکال لے تو ہمارے پاس اکاؤنٹ میں صرف $3 ارب رہ جاتے ہیں. اچھا. اور یہ اور جو ہمیں $12 ارب چاہیے قسط ادا کرنے کے لیے. تو جو اپوزیشن، آپ کیا ہوگے؟ ڈیفالٹ. مطلب جو اس وقت تحریک انصاف بار بار باتیں کر رہی ہے کہ سری لنکا والی سچویشن کی، اس کی ایک وجہ میں آخری بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں امریکنز چاہتے تھے کہ پاکستان کس طرح ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آپ کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی ہیں. پھر ایٹم کا بم بھی کمپرومائز ہوگا، پھر باقی چیزیں بھی. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. وہ کیسے بچایا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے. آگے ہم سی پیک کے ساتھ بالکل اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بڑا اہم ایشو ہے سی پیک کے حوالے سے. ہم سب کو پتہ ہے سی پیک پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا ضروری ہے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک پہ کافی قیاس آرائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. خاص طور پر بھارت میں بھی ہم نے دیکھا کہ سی پیک پہ پروپیگنڈا کافی ہوا. لیکن اب پاکستان میں بھی کچھ ایسے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں جس سے سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا سی پیک کے معاملات قیادت پر کچھ ایشو کرنا شروع ہو گئے ہیں یا بوجھ بننا شروع ہو گئے ہیں. احسن اقبال صاحب کی بھی اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا. اور یہ سب کیا وجہ ہے؟ سی پیک کو اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سی پیک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دنیا کی کشمکش کو سمجھنا پڑے گا. پاکستان خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جغرافیائی طور پر ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ پاکستان سے دنیا آنکھیں نہیں پھیر سکتی. بالکل بالکل. ایک کتاب ہے بڑی مشہور، بلکہ اس شخص کی 3 کتابیں ہیں. ایک اس کی ہے 2020 وارس، ایک اس کی کتاب ہے پرزنرز آف جغرافی، جغرافیے کی قیدی. میں نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے سے بات کرنی شروع کی تھی کہ جغرافیے کے 2 بڑے قیدی ہیں آج کے دور کے، ایک پاکستان اور ایک یوکرین. اچھا. اور میں نے کہا تھا کہ یوکرین سب سے پہلے شکار ہوگا اور پھر اس کے بعد پاکستان آئے گا. اچھا، مطلب یوکرین ہو چکا ہے پاکستان؟ میں آن ریکارڈ ہوں، تقریباً کم 20-25 پروگرام اس پہ کیے، یوکرین سے پہلے بھی کیے ہیں میں. جی جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جغرافی اس طرح کی ہے کہ یہ دونوں تاریخی طور پر صدیوں سے چین کے لیے اور روس کے لیے اہم ترین ملک رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو سلک روٹ ہے یہ چینیوں کی سلک روٹ تھی، جس سے ہم شاہراہ ریشم کہتے ہیں. ٹھیک، شاہراہ ریشم بیسیکلی چین سے تجارت کر کے لوگ آتے تھے. ابن بطوطہ جو تھا یہ وہاں سے اٹھا تھا اور وہاں سے گوبی ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا اور صحرائے فرانس پر وہاں سے چین گیا تھا. اس نے چین کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا کہ وہاں قبلائی خان ہے وہاں. اس سے پہلے کاغذ کی تجارت یہیں سے کرتے تھے. اسی سلک روٹ سے ٹریول کرتا ہوا منگولیا کے صحرا میں سے بلیک ڈیتھ، وہ جو پلیگ کے جراثیم گئے تھے اور انہوں نے پورا یورپ تباہ کر دیا تھا 1343 میں. اور 3/4 پاپولیشن تباہ ہو گئی تھی. تو یہ اس طرح بیماری بھی یہیں سے ٹریول کرتی تھی. یہ تو ایک تو یہ ہے کہ کرونا بھی اسی سے آیا تھا. اچھا، آپ کو بہت یاد ہے، بھگتا ہے ہم لوگوں نے. اچھا، اب ایک اور عرض کروں. دوسری چیز یہ تھی کہ روس
کے ساتھ ज़ार روس بہت بڑی طاقت تھی، اور جس وقت ایسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ ایک ہی طاقت تھی جو روس کی زار کی طاقت تھی، اور وہ سرب اس کے گارڈ ہوتے تھے اور خونخوار اور یہ وہ، اور برطانیہ اتنا سا ملک تھا وہاں پر۔ اچھا، تو برطانیہ کے لوگ جو تھے یہ وہاں جاتے تھے اور روس میں جا کے کھالیں خریدتے تھے، اور آ کے عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے فر کے کوٹ پہننے کا، فر کے جوتے وہ بیچتے تھے، اور وہ مشہور کرتے تھے کہ وہاں جناب روس زار بہت ظالم ہے، ہمیں ایک کھال کے پیچھے 4 بندے مروانے پڑتے ہیں تاکہ وہ مہنگے بیچیں۔ تو اس کے بارے میں ایوان خون جیسے کہتے ہیں، ایوان خونخوار کا نام بڑا مشہور تھا۔ انہوں نے اس کے بھی ایک بادشاہ تھا 1300 کچھ میں وہ بندہ تھا جس کو پیٹر دا گریٹ کہتے ہیں، بالکل، اس نے کہا تھا دیکھو اگر روس سے بڑی طاقت بننا ہے تو فوراً 2 بندرگاہوں کے نزدیک پہنچو، ایک باسفورس میں قسطنطنیہ پہ، اور دوسرا گوادر۔ دوسرا گوادر، اچھا، گوادر پاکستان۔ اس وقت کی بات، گوادر یہ سی جو ہے یہ بحر عرب کا جیسے، کیونکہ یہ آپ پڑھنا، اور ان کی روس کی بڑی اسی لیے 1979 نے پاکستان میں انٹر ہونے کے قریب آ گیا تھا روس، جس وقت سوویت یونین جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے تو یہاں سے لڑائی ہوئی، پھر روس بھاگ گیا، سب کچھ ہوا۔ اب دوبارہ چین کی اکنامک ترقی نے دنیا کو ایسے ہلا کے رکھ دیا، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے کہتے ہیں نا وہ بھی آخر شروع کر دی، جسے کہتے ہیں جنگی صلاحیت بڑھانے۔ سب سے اہم ترین جو تھی طاقت امریکہ کے پاس تھی وہ سیٹلائٹ کی طاقت تھی، امریکہ کے اوپر سیٹلائٹ تھے، اور سیٹلائٹ سے وہ گورن کرتے، سیٹلائٹ امریکہ کے بھی ہے، سیٹلائٹ چین کے بھی ہے، سیٹلائٹ سب کچھ کے۔ لیکن ایک قوت چین نے 4 سال پہلے حاصل کی، وہ یہ تھی کہ چین نے کہا کہ ہمارا ایک سیارہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے نیچے سے ایک سیارہ بھیجا جس نے اوپر جا کے اس سیارے کو تباہ کر کے واپس سیارہ یا سیٹلائٹ؟ سیٹلائٹ سیارہ، ٹھیک ہے، صحیح، اردو میں سیارہ کرتے ہیں ہم لوگ اتنا سیٹلائٹ سنتے ہیں کہ وہی ایک سیٹلائٹ خراب ہو گیا، وہ یہ امریکہ نے کہیں آج سے بہت پہلے حاصل کری تھی۔ امریکہ سمجھتا تھا جب ہم وقت آئے گا تو ہم باقیوں کو سیٹلائٹ تباہ کر دیں گے، تو 4 سال پہلے جب چین نے وہ سیٹلائٹ تباہ کیا تو امریکہ گھبرا گیا کہ ہیں ہم تو اس چکر میں تھے کہ زمین پہ جنگ ہوتی رہے گی، ہم اوپر سے ڈرون کنٹرول کریں گے، ماریں گے، تو چین تو ہمارے بھی تباہ کر سکتا ہے وہاں اوپر۔ تو وچ مینس کہ سیٹلائٹ کنٹرول جو ابو جو اپنا اس کے کیا کہتے ہیں فضا کا کنٹرول، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد چین کی کنٹینمنٹ کی پالیسی آئی، وہ آئی ہے 2019 میں ستمبر کے اندر۔ اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 2 ملکوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ روس وچ از بیسیکلی ریجوینیٹڈ ملائن ایکٹر، نیا کینسر پیدا ہو گیا، ہم نے تو اس کو تباہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ چین کا تھا۔ اس چین نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ چین نے پوری دنیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے 100 کنٹریز کے ساتھ کہ ہم آپ کو ٹرین بچھا کے دیں گے، ہم یہ کر کے دیں گے، وہ کر کے، ٹرین دنیا کی بہترین ٹرین ہے، صحیح، ٹھیک۔ دوسرا انہوں نے پاکستان، اب پاکستان ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا کا دھڑ ہے 100 ملکوں کا، یہ سر چین ہے، یہ پاکستان گردن ہے جہاں سے چین نے گزر کے جانا ہے۔ یہ گردن کاٹ دی جائے، یہ گردن ڈسٹرب کر دی جائے، یہ گردن ڈیفالٹ کر دیا، یہ گردن میں امریکہ بیٹھا ہوا، یہ سب کچھ ختم۔ بالکل۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین میں تو روس نے اپنے آپ کو، کرائمیا میں اس نے اپنے آپ کو تو سیو کر لیا، اس نے کرائمیا پہ قبضہ کیا، ریفرینڈم کرایا، اب اس نے یوکرین پہ بھی قبضہ کر لیا، وہاں پر اب مانے جاتے، یہ رہ گیا تھا ایشو۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سی پیک کے بارے میں شروع سے رہتے ہیں۔ ہم جب بلوچستان میں ہوتے تھے تو رابر رافیل تھی اس علاقے کی، جیسے ہال بروک، یہ وہ آج کل زلمے خلیداد وغیرہ ہے، وہ اس کا خاوند جو تھا رافیل، یہ ضیاء الحق کے ساتھ مارا گیا تھا، ایمبیسڈر تھا اچھا اس میں، تو یہ اس کی پلین کریش میں، پلین کریش میں بوڑھی عورت ہے، لیکن تو یہ خاص طور پہ کہتی تھی گوادر تم بنا لو لیکن ہم اس کو مچھلیوں کی ایک بندرگاہ سے آگے نہیں جانے دیں گے، اچھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم جس کو بھی دو گے یہ ایک ملٹری بیس بن جائے گا، اور چین کو تو دینے کا سوچ نہیں سکتے۔ اس آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سنگاپور کو پاکستان نے دے دیا تھا جلدی میں امریکہ کے کہنے پہ، لیکن پھر انہوں نے چین میں دے دیا۔ اب چین کی یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ تھی سی پیک کی، ان کو شروع دن سے ہی ریزسٹنس مل رہی تھی۔ اب اس میں ایک تو یہ تھا چین بڑے ریزسٹنس سے چلتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر میں ہر کوئی سال ایک 2-3 چینی جو ہے وہ مارے جاتے تھے۔ بالکل بالکل۔ میں جب چاغی میں تھا تو 3 چینی سندک سے اغوا ہوئے تھے، کوئی سندک چینیوں کا تھا، وہ بڑی مشکلوں سے ہم جا کے، اس کو طالبان ابھی نہیں آئے تھے، طالبان سے پہلے کی بات ہے، لے کے آئے تھے، پھر طالبان کے آنے کے بعد سیکور ہو گیا تھا، وہ چینی وہاں رہنے بھی لگ گئے تھے سب کچھ۔ یہ سندک میں کیونکہ چندکونی کا پروجیکٹ ہے، تو اس کے بعد چینی سمجھتے ہم یہاں رہیں گے،
لیکن ریسنٹ گورنمنٹ کے آنے کے بعد چینیوں کا یہ اعتماد جو ہے وہ تزلزل میں آیا ہے، جو ابھی یہ موجودہ حکومت یہ چل رہی موجودہ کو، کیونکہ چینی تو بہت مارے گئے ہیں. ٹھیک، چینی جو ہیں جب گئے ہیں تو انہوں نے جو کنفیوشس سینٹر میں چینی مارے گئے ہیں، جو بلوچ نیشنلزم کے اس کے مارے گئے ہیں، اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے پانچوں سینٹر جو پاکستان میں کام کرتے تھے وہ بند کر دی اور سارا عملہ واپس چلا گیا. اس وقت چینی زبان سکھانے کا کوئی سینٹر واپس نہیں ہے. اچھا، اس وقت کورونا میں جتنے لوگ واپس آئے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، ان کو چینی یونیورسٹی میں واپس نہیں لیا جا رہا. اچھا، ایک اور چیز جس کے بارے میں چین کی ہمیشہ سے مسائل تھے کہ ہماری معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، ہم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں. حسن اقبال صاحب اس وقت وزیر تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ CDWP کی میٹنگ ہوتی ہے، PDWP کی میٹنگ ہوتی ہے، ایکنک کی میٹنگ ہوتی ہے، یہ سارے ادارے ہیں. اس میں 2000 قسم کی اسکیمیں آئی ہوتی ہیں، ہماری بھی ایک اسکیم بیچ میں رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے ایک اسکیم رکھی ہوئی ہے کہ اپنا فار ایگزامپل آپ نے ریلوے اسٹیشن جو ہے اس کو امپروو کرنا، یہ بھی ایک اسکیم ہے. ایک بہت تھوڑا اسپتال بنانا ہے، ایک CPEC کی بھی اسکیم ہے. وہ ایک روٹین میں ہمیں پرائرٹائز کرو. تو عمران خان کے آنے کے بعد CPEC اتھارٹی بنائی گئی تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب، جی وہ فیمس والے، عاصم سلیم باجوہ صاحب. ہاں وہ کون سا تھا ان کا، پاپا جان. تو وہ بڑا شور مچا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ کہتے میرا نہیں ہے، نہیں ہوگا ان کا. ٹھیک، تو وہ ان کی جگہ پھر آ کے یہ ہمارے کلاس فیل ہوتے تھے منصور صاحب، ان کو انہوں نے لگا دیا تھا تاکہ ایک ان کی باتیں جو ہیں براہ راست ہم اس کو ڈیل کر سکیں. تو آج ایک کل کی جو خبر چل رہی ہے پاکستان کے اخبارات میں، وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ CPEC اتھارٹی ختم کر کے اس کو واپس اس نے CTWP میں PDWP میں پلاننگ منسٹری کے انڈر کر رہا ہے. اور منسٹری میں جس طرح کی بیوروکریسی ہوتی ہے ویسے وہ چلتی ہے، وہ روٹین میں ڈال دو جیسے بھی. ایک اور خبر جو ایک مہینہ پہلے مختلف اخبارات میں دنیا کے چلی تھی، جس کو انڈیا نے بہت اٹھایا تھا کہ 22 پلانٹ ایسے ہیں جو چینی جس کو چلا رہے ہیں، جس سے تو وہاں کو ان کی پیمنٹ نہیں ہو سکی بہت عرصے سے، جو سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے. تو انہوں کو وہ کلوز وہ کہہ رہے تھے کہ چلو قرضہ ہے تو ہم چلاتے جاتے ہیں، کوئلہ جہر باہر سے آتا ہے، باقی چیزیں آتی ہیں ہم کو چلاتے ہیں، وہ بھی بند کر رہے ہیں. اور ظاہر بات آپ لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جسے کہتے ہیں شیڈوز شامل ہیں. چین یہاں سے نکل نہیں چاہتا، امریکہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا. بالکل. ایک بہت مشہور کتاب ہے وی کانٹ لیو پاکستان، بڑی مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے اندر وہ جو CIA نے اور باقی پلان سے ڈسکس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جس دن ہم پاکستان سے نکل گئے ہم بالٹک سی سے لے کے واگا بارڈر تک نکل گئے. نہ ایران ہمارا، نہ افغانستان ہمارا، نہ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، آذربائیجان، روس، بولیویا، چچنیا، یہ کوئی نہیں ہمارا. اچھا، آپ کی اس بات پہ ایک میرا ذاتی سوال میرے ذہن میں آیا کہ ظاہر سی بات ہے پاکستان اور بھارت پہلے برصغیر اکٹھا ایک ملک تھا، پورا ایک خطہ تھا. کیا بھارت کی بھی وہی اہمیت ہے جو پاکستان کی ہے؟ دیکھیں، چین کے لیے تو بھارت کی اہمیت وہ نہیں ہے. اچھا. اور اس وقت پاکستان کے لیے بھی انڈیا امریکہ کے لیے بھی بھارت کی اہمیت. دیکھیں، امریکہ اگر بھارت میں بیٹھا ہے اور پاکستان میں چین بیٹھا ہے تو جہنم میں جائے. دیٹ از ٹورڈز ایسٹ. دیکھیں، انڈیا از ٹورڈز ایسٹ. وہ پورے کا پورا انڈیا کراس کر کے سری لنکا تک تو نہیں آئے گا نا چین. بالکل بالکل. جبکہ پاکستان تو اس نے 1200-1300 کلومیٹر کی ایک پٹی لینی ہے، اور اس پٹی میں اگر 1200-1300 کے بعد آپ 50,000 سپاہی بھی کھڑے کر دیں، سیٹلائٹ سے گائیڈ کریں، اپنا چیزیں لیتے ہیں. اتنا سا راستہ ہے نا، خنجراب سے لے کے آپ نے گوادر تک آپ نے ڈیل کرنا ہے. لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں سے ہمالائز کراس کر کے انڈیا میں داخل، کہاں سے داخل ہوں گے؟ ہمالیہ بسے کیسے کراس کریں گے؟ ٹھیک. اس کے بعد آپ ایسٹ بنگال تو بنگلہ دیش میں چلے جائیں گے، زیادہ بہتر وہی ہے. لیکن اس میں بھی چائنا کا جو افیون پروونس ہے وہ پہاڑی علاقہ بہت شدید قسم کا. یہ نیچرل قدرت کی طرف سے بنی ہوئی ایک روڈ ہے جسے چارۂ ریشم کہتے ہیں، جس پہ انسان کئی لاکھ سال سے چلتا چلا رہا ہے. جس پہ جو صرف کہتے ہیں کہ بکریوں نے، مارخوروں نے چل چل کے یہ راستہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو انسان اب اس راستے کے اوپر لڑائی ہے، اور یہ لڑائی آگے چلے گی. اور اس لڑائی میں ہم ہیں بنیادی طور پہ ایندھن. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب آؤٹ ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جگہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے کہ جو
چین کو خدا حافظ کہہ دے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف خدا حافظ کہنے کی اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ چین کے ساتھ تو تمام حکومتوں کے پاکستان کی تعلقات بہت فوج اہلیت رکھتی ہے، پاکستان کی ایئر فورس کی اگر ڈومیننس اس وقت پورے ریجن کے اندر ہے تو صرف چین کی وجہ سے ہے، جس کے ایف تھنڈر جو ہیں وہ پاکستان کی ہیجمنی۔ انڈیا کہتا ہے کہ چین نے جو R&D سپورٹ دیتا ہے پاکستان کو، اس نے انڈیا پاکستان کی ایئر فورس کو اس وقت اس پورے خطے کے اندر ٹاپ پہ کھڑا کر دیا۔ امریکہ تو آپ کا کبھی دوست نہیں رہا، لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے پراپرٹی خریدنی ہو تو چین میں خریدو گے کہ امریکہ میں، تم نے بچے پڑھانے ہیں تو چین میں پڑھاؤ گے کہ امریکہ میں، ٹھیک ہے، تم نے سیر کرنی ہو تو چین میں کرو گے امریکہ میں، ٹھیک ہے، تم نے پرفیوم خریدنی ہوگا تو امریکہ کی خریدو گے چین کی خریدو گے۔ ہمارے یہ مسئلے ہیں جس وجہ سے ہمارے ملک خراب ہو رہا ہے۔ ایسے ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے۔ ایک اور اہم ایشو ہے طالبان حکومت کا پہلا بجٹ آ گیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس بریک کے بعد ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی خبر ہے یقیناً عوریہ صاحب کہ افغانستان کی حکومت نے اپنا 9 مہینے میں یہ حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ پہلا ان کا عبوری بجٹ آیا تھا، اب یہ دوبارہ بجٹ ان کا آیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ آپ دنیا سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ افغانستان کی غیور عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کس طرح دنیا سے کٹ کے، پوری دنیا نے ان کا معاشی بائیکاٹ ہر طرح کا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ زندہ ہیں۔ اس وقت آپ سوچیں کہ کابل از دی موسٹ پیسفل سٹی آف دا ورلڈ، دنیا کے اندر اچھا ترسی ہوتے تھے وہاں قحط آ جائے گا، وہاں بدحالی آ جائے گی، مطلب یہ حالات تو ہم خود خبریں پڑھ رہے ہیں۔ 35 سے 45 آدمی جو تھے وہ مارے جا رہے تھے ڈیلی جب امریکی وہاں پر تھے، اور آج اس وقت وہاں امن ہے، خوشحالی ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے ساتھ سہیل شین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو مبارک ہو، بہت بڑی اتنا بڑا بجٹ آپ نے پیش کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ اپنا یہ جو بجٹ ہے اس میں کوئی انٹرنیشنل اسسٹنس جسے کہتے ہیں، آپ تو ظاہر بات انگریزی کی ٹرمز بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے بھی اچھی انگریزی ہے آپ کی، انٹرنیشنل اسسٹنس کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کوئی انٹرنیشنل ڈیٹ یعنی قرضہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کو ورلڈ بینک IMF سے یا پیرس کلب سے لیا ہو۔ یہ جو آپ کے محصولات ہیں جس کو کہتے ہیں، ان محصولات میں کیا کیا چیزیں شامل آپ نے کی ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ٹریڈ بھی ہے یا صرف انٹرنل ہی جو محصولات ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عوریہ صاحب، اس میں ہم نے بالکل قرضے نہیں لے، لیکن ہم پر آپ جاتے ہیں کہ سینکشن ہے، تو اس کے باوجود ہم نے یہ انٹرنل ریونیو سے پورا کیا ہے۔ ٹھیک، تو سر یہ بجٹ انٹرنل ریونیو بیس ہے، اور اس میں تقریباً 30 بلین افغانی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، وہ دوسرا جو ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ تو ہم امید ہے اور بالکل یقین ہے کہ اگلے سالوں میں یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور بجٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس دوران اگر کوئی کمپنی، کچھ اب ایک چائنیز کمپنی کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا کہ وہاں کام کر رہے، کچھ تو لوگوں نے وہاں آ کے تجارت جو ہے سرمایہ کاری کرنے کی، انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ اگر ہوگی تو آپ کے مسائل آگے جو ہیں وہ حل ہوں گے زیادہ، اور خاص طور پہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ ڈیموں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی کا بھی مسئلہ حل ہو، اور سڑکوں کے اوپر بھی وہ خصوصاً شمالی علاقے کی طرف سڑکیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ وہاں کوئی باہر سے کمپنیز بھی آ کے کام کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ سے تو انہوں نے اپنے انٹینشن کے ظاہر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کمپنی افغانستان میں نہیں آیا ہے کہ وہ کام شروع کر دے۔ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس کی کام 90% 95% مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہ کمپنی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اس کو فنڈ کر رہے ہیں، وہ ابھی وہ نہیں آئے ہیں تاکہ اس کو فنڈ دے دے۔ اس کے ساتھ اگر وہ کرتے یا جو جاب اپارچونیٹی بھی کریٹ ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آتے۔ وہ کچھ پروجیکٹس ہے، ہم انٹرنل ریونیو سے اس کا کام شروع کیا ہے، انفراسٹرکچر بھی کام شروع کیا ہے، اور ڈیموں کا بھی پلان ہے کہ ہم شروع کریں اسمال ڈیمز، تو وہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया नॉर्थन प्रोविंस में अफगानिस्तान के, जो मिलियंस एकड़ अंदर कल्टिवेशन आएगा। उसका एक वाटर कनाल है तकरीबन 280 किलोमीटर, ये आमू से आके आएगा। कई प्रोविंसेस नॉर्थन अफगानिस्तान में है, वो सब में आके ये तकरीबन मिलियंस के हिसाब से एकड़ में वो इरिगेटेड हो जाएगा। उससे इंशाल्लाह हमारे खुद किफा हो जाएंगे एग्रीकल्चर वाइज। जी खुद कफालत। तो मैंने तो पढ़ा भी था ऑक्सिस रिवर जो है, क्योंकि ज़रा बात है बहुत सारे लोग हम यहाँ पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलने वाले होते चले जा रहे हैं। तो आपने ज़राए आमू का जिक्र किया, तो हम कभी एक ज़माने में चंगेज़ खान की बातें पढ़ा करते थे। ऑक्सिस से वो आप एक दो जो निकाल रहे हैं कनाल, उससे आपका ज़ाहिर बात है इलाका जो सैराब होगा। सिर्फ ये बताइएगा इस वक्त ये जो पूरी सूरत हालत है, ट्रेड तो कहीं ना कहीं चलती ही रहती है, कहीं ना कहीं ज़ाहिर बात है सैंक्शंस तो आप ही हो तब भी चलती हैं। आपका जो बेहतरीन किस्म का पत्थर है वो अफ़गानिस्तान से इंडिया जाता है, आप एमरल्ड्स हैं और उसके बाद रूपी हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मार्बल आपका मुझे याद है कि वो भी कई हेलमंद के इलाके से वो भी जाता रहता है। ये जो ये जो ट्रेड है, ये ज़ाहिर बात आप तक भी चीज़ें आती हैं, उसके बगैर रह तो नहीं सकता। तो ये ट्रेड जो है ये बार्टर सिस्टम के तहत हो रहा है, या मतलब यह है कि को पैसे वैसे बाजार वहाँ से खरीद लिए, करेंसी खरीदी, दूसरी खरीद ली, जैसे एक ज़माने में सोवियत यूनियन किया करता था जब वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के साथ नहीं था? जी वो अभी तो ऐसा है, जो हमारे बिजनेसमैन है जो पैसे बेचते हैं, जो फूड के लिए, वो दूसरा ज़रूरियात है अफगान आवाम के, वो पैसे भी अफगानिस्तान से नहीं बेच सकते। हम दूसरी ममालिक उनसे बेचते हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन वो दर हकीकत में ये सैंक्शन आवाम पर है। और दूसरा बार्टर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं कुछ ममालिक से कि बार्टर सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ये सिस्टम है कि दूसरी ममालिक के जरिए वो हमारे बिजनेसमैन जो खरीदते हैं वो उनके जरिए वो पैसे भेजते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस हवाले से, ज़्यादा बजट से नहीं है, लेकिन ये एक तो ये है कि आपने काबल के बारे में एक मैंने यहाँ उस पर प्रोग्राम भी किया था कि काबल में आपने वो ट्रैफिक ठीक करने के लिए रेडियाँ ख़त्म करके उनको वो लगा दिया, मुख्तलिफ खाने छोटे छोटे खोखे बना दिए, बड़े खूबसूरत थे। काबल शहर की एक ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार बहाल हुई है, ख़वातीन भी वहाँ नज़र आती हैं। दो चीज़ें अब मुझे समझ नहीं आती, सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ सा है। एक तो यह है कि कब तक औरतों का जो मखलूत तालीम का आप चाहते हैं कि अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाएँ, और मैं तो सच बात है बहुत अरसे से एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि जितनी खातून अदारे के अंदर कंफर्टेबल महसूस करती है, पुरसकून महसूस करती है, वो एक मिक्स माशरे में नहीं करती। तो ये को अंदाज़ा है कब तक आप उस दोनों को अलहदा कर लेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और कॉलेज एजुकेशन को? ये है हमारी पॉलिसी के ऐसा माहौल हो, एक मुनासिब माहौल हो, कंडीसिव माहौल हो ख़वातीन की तालीम के लिए। तो इस पर हम काम कर रही है, वो ये ज़रूरी भी है। तो इसलिए कि वो बापर्दा हो और माहौल हो कि जो टीचर्स फीमेल टीचर्स हो। तो हम ये सोच रहे हैं इसके लिए अलग डिपार्टमेंट भी हो, उसकी जो सीनियर हो वो भी औरत हो। तो इस पर कुछ काम हो चुके हैं, कुछ बाकी है, लेकिन हदफ वही है आपने बताया। अच्छा सुहेल साहब, आपसे एक मैं भी सवाल करना चाह रही थी कि अभी हम आपके बजट के हवाले से बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान का आप सालाना बजट पेश करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को किन जगहों पे पेश आई? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, तो करेंसीज जो हैं वो भी डीवैल्यू हो रही हैं, साथ पेट्रोलियम मसनूआत भी उनकी भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो अब इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे आप इस बजट में? ऐसा हुआ था पहले से कि अफगानी की जो इन्फ्लेशन आया और अफगानी की कीमत गिर गई, हमने कुछ इक़दामात किए उस बारे में, उसकी वजह से वो दोबारा 120 तक पहुंच गया था एक अफगानी डॉलर के मुकाबले में, लेकिन वो वापस आ गया, अब 90 अफगानी से भी कम है। तो उस पर हमने काबू पाया है। वो सप्लाई वो डिमांड अफगानिस्तान बैंक जो है वो भी
डॉलर बेच रहे हैं, तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद मार्केट में ला रहे हैं, वो भी है। कुछ हमारी वो जो पहले ऐसा वो शराब सिस्टम था उसमें भी हमने रिव्यू किया, उससे भी बेहतरी आई। जो होर्डिंग थे, कम डॉलर को छुपाते थे, उसकी अफगानिस्तान से छुपा के ले जाते थे, उस पर भी कंट्रोल हासिल किया। तो सारी के नतीजा हुआ कि वो स्टेबिलिटी आ गई वो करेंसी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए पाकिस्तान के 2 रुपयों से 1 अफगानी आता है, बिल्कुल समझ आ गई? जी जी बिल्कुल। ये जो हम कहते हैं अमेरिका में बहुत के करेगा, उन्होंने 90 अफगानियों के मुकाबले में $1 के हो गया है, और हमारे कितने 190, हमारे 200 के आज 194 हो गया। जी जी बिल्कुल 200 ठीक के है, करीब बस पहुंच गए। और इंशाल्लाह जो तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि बुनियादी तौर पर जिंदगी में गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सर। बिल्कुल ठीक आपने बात की, और इसके साथ ही प्रोग्राम से आपसे इजाज़त मिलेंगे। हमें इजाज़त दें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।